نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا پارہ نمبر 8 سورہ انعام رکوع نمبر 16 آیت نمبر 131 تا 135 یا معشر الجن والانس، اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی کہ سناتے تھے تمہیں میرے احکام و آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کے ملاقات سے، قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، وہ کہیں گے کہ ہم اپنے جانوں پر گواہی دیتے ہیں، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکے میں ڈالا ان کے دنیاوی زندگی نے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنے جانوں پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہ کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس لیے کہ تیرا رب ہلاک ہونے والا نہیں ہے بستیوں کو ان کے ظلم پر، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور وہاں کے لوگ بے خبر ہو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجات ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اگر وہ چاہتے تو تمہیں ختم کر دے، یا اللہ چاہے تو تم کو ختم کر دے اور تمہارے بعد تمہارے پیچھے جس کو چاہے آباد کرے۔ کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسرے قوم کے نسل سے پیدا فرمایا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ میں بھی اپنی جگہ پر اپنا کام کرتا رہوں گا۔
فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، ان قریب جان لو گے کہ کس کو ملتا ہے آخرت کا گھر۔ انہ لا یفلح ظالمون، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے ظالم لوگ۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 130 میں ایک سوال و جواب کا ذکر ہے، جو محشر میں جنات اور انسانوں کو مخاطب کیا جائے گا، اور سوال ہوگا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں پہنچے تھے جو تمہارے قوم میں سے تھے، جو میری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اور آج کے دن کے حاضری اور حساب و کتاب سے ڈراتے تھے؟ تو اس کے جواب میں ان سب کے طرف سے رسولوں کے آنے، پیغام حق سنانے اور اس کے باوجود کفر میں مبتلا ہونا، ظاہر ہے بہت بڑی بدبختی ہے۔ اول تو یہ مجرمین اقرار جرم سے گریز کریں گے اور یوں کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، لیکن جب ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، انبیاء علیہم السلام گواہی دیں گے، تو بعد میں یہ اقرار جرم کریں گے، قالوا شہدنا علی انفسنا، اس کا مظاہرہ کریں گے، یہ الفاظ کہیں گے کہ یقیناً ہم نے اپنے جانوں کے مقابلے میں گمراہی اختیار کیے تھے اور واقعی ہم مجرم تھے۔ وغرتہم الحیاۃ، اور غرو کا معنی ہے دھوکا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکا میں ڈال رکھا تھا، اور دنیاوی زندگی کو، عیش و عشرت کو، آسائش، زیبائش، سہولیات اور دنیاوی عارضی نعمتوں کو اصل سمجھا، اور آخرت کے منافع اور آخروی کامیابی کو بھول گئے تھے، دنیا کے ثمرات، شہوات، لذات کے پیچھے پڑ گئے، اور آخرت تو کہتے ہیں کہ کوئی بات جنت منت کچھ نہیں، کوئی باغ باغیچہ ہے۔ اکبر الہآبادی بڑی پیاری بات کرتے ہیں، تے فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، تے فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، ہم اسے کب سمجھتے تھے، ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن وہ کچھ نہ تھا۔ تو آیت مذکورہ میں فرمایا کہ یا معشر الجن والانس الم یأتیکم رسل منکم، اب آیات مذکورہ میں رسول منکم سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں بھی رسول مبعوث ہوئے تھے، کیونکہ آیات مذکورہ میں خطاب انسانوں کو بھی ہے، جنات کو بھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 177
بحوالہ ابن جریر ضحاک ابن مزاحم نقل کرتے ہیں کہ جنات میں بھی رسول گزر چکے ہیں، اور دلیل پکڑتے ہیں، استدلال کرتے ہیں اس آیت سے۔ لیکن اس حوالے سے یہ آیت بھی صریح نہیں ہے، البتہ محتمل ضرور ہے، احتمال ضرور ہے، لیکن تصریح آیات میں پھر بھی موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے تھے، کیونکہ منکم کا معنی ہے من جملتکم، ہو سکتا ہے یہ معنی ٹھیک ہے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ مجموعہ انس و جن میں انس و جن سے رسول بھیجے گئے تھے، جیسا کہ سورہ رحمان میں ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس میں منہما کی ضمیر بحرین کی طرف راجع ہے، حالانکہ لؤلؤ اور مرجان صرف شور سمندر سے نکلتا ہے، اور حضرت الاستاد کا قول ہے کہ منکم میں ضمیر جمع تغلیب کی بنیاد پر ہے، جیسا کہ والدین، تو والدین تثنیہ ہے والد کا، حالانکہ والد ایک ہی ہوتا ہے، لیکن عرف میں تغلیباً ماں باپ دونوں کے لیے والدین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول منکم میں جو لفظ رسول آیا ہے اس میں عموم ہے، حقیقی رسول بھی مراد ہے اور رسولوں کے رسول بھی مراد ہے، جیسا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بما تقضی، آپ کیسے فیصلے کریں گے؟ فرمایا بکتاب اللہ، پوچھا اگر آپ کتاب میں نہیں فائدے پہ سنت رسول اللہ، پھر فرمایا اجتہد، پھر اجتہاد کروں گا، قرآن و سنت سے استنباط کروں گا، استخراج کروں گا، اجتہاد کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ وفق رسول اللہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے رسول کے رسول کو توفیق دی ہے۔ تو حقیقی رسولوں کے جو فرستادہ ہوتے ہیں، پیغام رساں ہوتے ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے جو بھی آپ تعبیر کریں، جو بھی توجیہ کرے، لیکن جنات میں انبیاء علیہ السلام وہ مبعوث نہیں ہوئے ہیں، وعلیہ الجماہیر، اور یہ جمہور امت کا عقیدہ ہے۔ لیکن ان تمام تعویلات یا تعبیرات یا تفاسیر کے باوجود، اختلاف کے باوجود، علمی اختلاف کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور رسول الثقلین ہے، بنی آدم کے لیے بھی آخر پیغمبر، جنات کے لیے بھی آخر پیغمبر، قرآن کریم اللہ کے طرف سے انسانوں کے لیے بھی آخر کتاب، جنات کے لیے بھی آخر کتاب، قیامت کے صبح تک آنے والی پورے عالم انسانیت اور پورے عالم جنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت ہے، نور ہے، اور اللہ کا آخری کتاب وہ قرآن کریم ہے، اور آخری پیغمبر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتم النبیین ہے۔ سورہ احقاف کے آخری رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جنات کی حاضری کا تذکرہ، اور پھر اپنے قوم کی طرف جانا، ان کو اسلام کی دعوت دینا، یہ ہے اجیب داعی اللہ و آمنوا بہ۔ اسی طرح جنات کو بار بار سورہ رحمان سنانا، جنات کی دعوت پر، ان کی جائے سکونت پر تشریف لے جانا رسول اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ علیہ وسلم کا ان کو تبلیغ کرنا، تعلیم دینا، یہ سب مستند روایات میں موجود ہے،
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به۔ آیت نمبر 131 میں فرمایا کہ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یعنی رسولوں کا بھیجنا اس وجہ سے نہیں کہ تیرا رب بستیوں میں رہنے والوں کو ان کے ظلم کے سبب اسی طرح ہلاک نہیں فرماتا کہ وہ لوگ اپنے ظلم کے انجام سے بے خبر ہو، بلکہ اللہ تعالی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ رب العالمین انبیاء علیہم السلام مبعوث فرماتے ہیں جو لوگوں کو دین حق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فرمان برداروں کا انجام اچھا ہوتا ہے اور نافرمانوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور آیت نمبر 132 میں فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں، ثواب والوں کے درجات مختلف ہے اور عقاب والوں کے درجات مختلف ہے۔ جس نے جو کچھ کیا اس کو اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے جزا اور سزا ملے گا۔ وما ربک بغافل عما یعملون، تیرا رب ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ کے علم سے کوئی عمل خارج نہیں ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ مجھے میرے سارے اعمال کا بدلہ کیسا ملے گا اور کیسا حساب ہوگا، کوئی بندہ اس غلط فہمی میں مت رہے۔ آیات نمبر 133 میں فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب غنی ہے، تیرا رب بے نیاز ہے، تیرا رب رحمت والا ہے۔ اللہ کو کسی کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کے عمل کا محتاج نہیں ہے، سارے مخلوقات اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ اپنے مخلوقات پر رحم کرتا ہے۔ اِن یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر پروردگار عالم چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہارے بعد دوسرے لوگوں کو زمین پر آباد کر دے۔ کمان انشاکم من ذریت قوم آخرین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسرے قوم کے نسل سے پیدا کیا، اور آج تمہارے دادا پردادا کہاں ہے جس کی تم اولاد ہو، وہ کہاں ہے؟ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اور آیت نمبر 134 میں فرمایا کہ انما توعدون لآت، بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی چیز ہے، یعنی قیامت، حساب کتاب، عذاب و ثواب، جنت دوزخ کی خبریں جو تمہیں دی جا رہی ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہوگا، سب کچھ سامنے آئے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 135 میں فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ پر عمل کرتا رہوں گا، دین حق کی سربلندی کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا، دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھوں گا، لوگوں کو رشد و ہدایت پر لانے کے لیے کوشش کرتا رہوں گا، اور میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ کفر کا انجام برا ہوتا ہے، ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، ان قریب تم جان لو گے کہ اس عالم میں، کائنات عالم میں انجام کس کے لیے نفع والا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بلا شبہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں ظالمین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، مال و دولت سے مالا مال ہے، عہدہ و منصب سے سرفراز ہے، اور اس عہد و منصب و مال و دولت، طاقت، اقتدار کے نشے اور غرور میں ہم ظلم کرتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھو
ظالم کو اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے حق، صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق، تو جینا جینا حرام ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ظالم کو اس دنیا میں بھی بدترین سزا اور آخرت میں بھی بہترین سزا۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتے ہیں، اور بدترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔